جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے 3 طبقوں کو میدان میں نکلنا ہوگا۔ سب سے پہلا طبقہ علماء، کہ وہ ان ممبروں پہ بیٹھ کر حق ادا کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں، لوگوں کو احساس دلائیں کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ طریقہ ہندوؤں کا ہے جہیز، میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو علماء شعور پیدا کریں عوام میں، اور عوام کا بھی فریضہ ہے کہ وہ اپنے علماء سے اس بات کا تقاضا کریں کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، ممبروں پہ بیان کیا جائے۔ پہلا طبقہ علماء ہے جو جہیز کی لعنت کو ختم کرنے میں پہلی اینٹ ثابت ہوگا۔ دوسرا طبقہ امراء، امیر لوگ۔ توجہ کرو میری طرف، خدا کی قسم سننے سے بھی زیادہ قیمتی بات ہے، توجہ کرو۔ دوسرا طبقہ امراء، معاشرے کے امیر لوگ، وہ سنت پہ عمل کریں، جہیز نہ دے، سادگی سے رشتہ کریں، جس طرح رشتہ میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا کیا تھا۔ حضرت علی نے پیغام بھیجا، حضور نے قبول کر لیا، اب نکاح کی تیاری ہونے لگی ہے تو میرے نبی نے فرمایا علی کوئی چیز ہے بھی صحیح گھر میں، آخر بیٹی کو لے جانا ہے۔ تو کس طریقے سے وہاں انتظام کیا گیا جہیز کا۔ آج جہیز فاطمی کی رٹ لگائی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کو حضور نے جہیز دیا تھا، لہذا نبی اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہے، آج جہیز دینا جائز ہے۔ میرے بھائیو، جہیز فاطمی کی حقیقت تو سمجھو، یہ دیا کس نے ہے یہ تو دیکھو۔ حضرت علی سے بلایا، کوئی چیز کوئی شے ہے تیرے پاس؟ یہ ایک زرہ ہے میرے پاس، وہ جنگی لباس جو ہوتا تھا لوہے کا، یہ ہے میرے پاس، اور تو کوئی نہیں۔ اور میں جا اسے بازار میں بیچا اور چند ضروری گھر کی سامان لیا، ضروری 2-4 چیزیں جو گھر میں استعمال کی ہیں بولے۔ حضرت عثمان پاس بیٹھے تھے، سوچا یہ کتنے کی بکے گی، پیچھے اٹھ گئے۔ علی نکلا تو پیچھے عثمان بھی نکل گئے۔ آگے جا کے کہتے ہیں علی بھائی یہ زرہ بیچنی ہے؟ اب طریقہ دیکھو تعاون کرنے کا، ہم تعاون کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیلفیاں، ساتھ ساتھ فوٹو کھچوا کے اس غریب کی عزت کو چوکوں میں تار تار کر دیتے۔ تم نے کیا دیا اس میں؟ یہ اس پیچھے ماحول میں آپ نے دیکھا کوئی ماسک دے رہا ہے، ماسک دے کے اس غریب کی تصویر کھنچوا رہا ہے، راشن کا ایک تھیلا دے رہا ہے اور اس 10 کلو 20 کلو کے اس تھیلے کے عوض میں اس کی تصویر دے کے فیس بک پہ لگا رہا ہے، دیکھو کہ ہم نے فلانے کو یہ دیا ہے۔ وہ کل میں نے ایک تصویر دیکھی، صابن دی پوری ایک چکی دے کے وہ حضرت صاحب تصویر چھکوا رہے ہیں۔ کہاں عقل چلی گئی ہے؟ اس کی عزت کو تم نے بازار میں پھینک دیا، ننگا کر دیا۔ اب وہ کس منہ سے لوگوں کو منہ دکھائے گا کہ میں نے فلانے سے یہ لیا، فلانے سے یہ؟ آخر عزت ہوتی ہے ہر بندے کی۔ تو تعاون کرو تو اس طریقے سے کرو جس طرح حضرت عثمان کر رہے تھے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے دے دو، زیادہ قیمت دی ان کو، کہا یہ تو اتنی نہیں، آپ میں لے جاؤں، بس زیادہ سی اس کو قیمت ادا کر دی، ڈبل قیمت ادا کر دی۔ اسی طریقے سے کہ ان کی عزت نفس بھی خراب نہیں ہوگی کہ میں کو ویسے تھوڑے دے رہا ہوں، میں تو زرہ لے کے بدلے میں پیسے دے رہا ہوں، تو قیمت زیادہ لگ نہیں جاتی بعض اوقات چیز کی، تو قیمت زیادہ لگا دی۔ حضرت علی نے بھی خوش ہو کے دے دی، ان کی زرہ بھی نکل گئی، پیسے بھی ڈبل آ گئے۔ جا کے انہوں نے سامان خریدا، حضور کی دربار میں لے کے آئے، یا رسول اللہ یہ میں سامان لے کے آئے۔ حضور نے فرمایا جا اسے اپنے گھر میں سجا، میں اپنی بیٹی ام ایمن اپنی باندی کے ہاتھ بھیج دوں گا۔ خود حضور نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے گھر پہنچایا، ام ایمن کے ذریعے، اپنی باندی کے ذریعے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم جہیز دیکھتے ہو کہ میرے نبی نے دیا، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ یہ کس کے پیسوں سے آیا تھا۔ یہ حضرت علی یہ دولہا لے کے جا رہا ہے خود، اور تمہارے مطالبے ہوتے ہیں دلہن کی طرف سے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ورنہ رشتہ نہیں لیں گے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہے کہ جن میں ہم خود مبتلا ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ 3 طبقے میدان میں نکلے،
ایک علماء، نمبر 2 عمرا، امیر لوگ جہیز نہ دیں، ذرا ہمت کریں، میدان میں نکلیں۔ میاں کو غریب سادگی سے کرے گا نا، لوگ کہیں گے ہس کیڑی شے دیندا تا جو کچھ ہوئے ہس، اس کے پاس ہے کیا؟ ہاں جب کوئی امیر سادگی سے کرے گا تو پھر لوگ یہ بات نہیں کر سکیں گے کہ ہے تو بہت کچھ لیکن میاں شریعت پہ عمل کر رہا ہے۔ جب امیروں کی شادیاں اس طریقے سے ہوگی تو غریبوں کا بھی دل بڑا ہوگا۔ میاں ہم اکیلے نہیں ہیں، اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں جو اسی سادگی سے شادیاں کر رہے ہیں۔ 2 طبقے، اور تیسرا نوجوان طبقہ۔ تیسرا کون ہے جی؟ نوجوانوں خود کہو کہ ہم نے جہیز نہیں لینا، خدا کی قسم اللہ اس کے بدلے میں تمہیں بہت عطا کرے۔ ذرا ایک دفعہ اٹھو، اور جب بھی ایسا موقع بنے تو اپنے آپ کو پیش کر دو، قربانی دے دو مال کی۔ رب کعبہ کی قسم، اس رسم کو مٹانے کے لیے، محمد عربی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اگر تم نے جہیز نہ لینے کا اعلان کر کے قربانی دی، رب کعبہ کی قسم ایک تو یہ رسم ختم ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں دنیا آخرت کی عزت عطا فرما دے۔ تو یہ کتنا